ایک سوال تھا، حق بات چھپانے، ذرا سخت سوال ہے، چپتا ہوا اسی طرح شاید مجھے ملا، میں نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا۔ حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام تقیہ رکھ لیا گیا ہے، کیا یہ، کیا کہیں گے اس بارے؟ یہ تقیہ جہاں مطلب ہے، اسی طرح یہ جی یہ روایات تو کے بارے میں عرض بھی کریں میں آپ تاثر کی خدمت میں، تاثر ہے کہ جس جو روایات سے کچھ کمزوری ثابت ہوتی ہے اور وہ اہل تشیع کے پر یہ الزام ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں یہ تقیہ کی حالت کی ہے، یہ اس وقت کی حالت کی جب جان کو خطرہ تھا، تو تبھی انہوں نے تعریف کی ہے امام صاحب نے، وقت کے بادشاہوں دیکھیں کی یا قرآن کسی کی۔ مجید ہے سورہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو اجازت نہیں ہے کہ کفار سے دوستی کریں، مسلمانوں کے بجائے ان سے دوستی کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو یہ کرتا ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرتا ہے تو اس کا اللہ سے کوئی ربط نہیں ہے، اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو اور ان سے تقیہ کرو۔ یہ تقاتن اس طرح لکھا ہے نا قرآن میں، اس کو اس طرح لکھنا چاہیے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا اس طرح لکھنا چاہیے تھا، قاتن، تقاتن۔ یہ کیونکہ یہ الف ہے، الف یہاں پہ نہیں آیا، صرف یہاں یہ پہ سر ایک علامت دی گئی کون سی الف کی، سورہ ہے؟ لیکن یہ سورہ ذرا سورہ ہے پلیز، میرے بھائی، سورہ ہے آل عمران، آیا نمبر 28 ہے۔ آل عمران، تو اس کے متعلق آپ عمران دیکھ لیں 28۔ کہ بہت ساروں نے، اگر آپ کتب قرآن میں چلے نا، بہت ساروں نے یہی تلاوت کی، الا ان تتقوا منہم تقیتن، تو قاتن بھی تقیہ ہی کو کہتے ہیں، تقیہ یا تقات ایک ہی چیز ہے۔ اچھا کتب قرآت میں جب چلے نا تو اس میں بہت ساروں نے تقیتن اس کو قرآت کیا، جن لوگوں نے تقاتن کیے وہ بھی کہتے ہیں اس سے مراد تقیہ ہی ہے۔ کتاب معانی القرآن للاخفش الاسود، یہ اخفش بہت بڑا ادیب تھا، مفسر وغیرہ، طالب علم جانتے ہیں اس کو، مولوی حضرت، جزء اول۔ اچھا یہ اسی آیت کے ذیل میں کہتا ہے الا ان تتقوا منہم تقیتن وقال بعضهم تقاتن۔ بعض قرآن ہے جو ابھی حفص ان عاصم ہے، جو ہمارے پاس جو قرآت مشہور ہے پاکستان میں، ایران میں، افغانستان میں، یہ قرآت مشہور ہے تقاتن۔ وکل عربی، وکل عربی، دونوں کے مراد ایک ہی ہے، تقاتن تقیتن ایک ہی چیز ہے۔ اچھا اب یہ جب آپ نے دیکھا، ملاحظہ کریں قرآن کی آیت من کفر من بعد باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ حضرت عمار کے لیے ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برات کا اظہار کیا تھا، وہ جان بچانے کے لیے، اور اللہ سے بھی برات کا اظہار کیا تھا، اور اس نے بتوں کا کلمہ پڑھا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ تقیہ کے لیے کوئی بات نہیں۔ یہ تفسیر فخر رازی جزء ثامن چاپ دار الفکر، اسی آیت کہ الا ان تتقوا منہم تقاتن، سورہ آل عمران، اسی کے ذیل میں فرماتے ہیں فخر رازی، جماعت عشائرہ ماتوریدیہ کا سب سے بڑا متکلم اور سب سے بڑا مفسر، وَاعْلَمْ أَنَّ نَذِيرَ هذه الآية قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان، یہ اسی آیت کی طرح ہے، یہ آیت الا ان تتقوا منہم تقاتن اسی آیت کی طرح ہے جو عمار والی آیا ہے، الا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان۔ اعلم ان للتقیة احکاما كثيرة ونحن نذكر بعضها، کہتا ہے جان لو تقیہ کے بہت سارے احکام ہیں، یہ تقیہ جو ہے نا شیعوں کو تانا دیتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اس کے بہت سارے شریعت میں احکام ہے، کہتے ہیں ہم اس کے سے بعض کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا اس میں سے اچھا وہ ذکر کرتے ہیں احکام، ذکر حکم نمبر 43 تیسرا، انما تجوز فيما يتعلق باظهار الموالات والمعادات وقد تجوز ايضا فيما يتعلق باظهار الدين، کہتے ہیں یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ محبت کے لیے ہوتا ہے نا، کہ آپ کسی سے دوستی کا اظہار کریں لیکن دل میں اس سے دشمن ہے، لیکن اظہار الدین کہ آپ بالکل اپنا دین جو ہے جھوٹا ثابت کریں نا، کہہ دے کہ میں ہندو ہوں جی، ہندوؤں کے محلے میں جب رہتا ہے نا وہ آپ کو مار دیں گے جان سے، ادھر کہہ دو بھائی کہ میں ہندو ہوں، آپ ریپ ہو جائیں گے، آپ قتل ہو جائیں گے، آپ کی بیوی کی بے عزتی ہوگی، اور ادھر کلمہ پڑھنا حرام ہے، ادھر کہہ دو کہ اپنی جان بچا دو، کہہ دو کہ میں کیا ہوں، میں کرشنا وشنو، میں سکھ ہوں، جو بھی ہے۔ اچھا لیکن اگر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو مجبور کرے کہ آپ قتل کریں، زنا کریں، مسلمانوں کا مال چھین لیں، تو پھر تقیہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا کہا الحکم الرابع ظاہر الآیہ يدل على ان التقیہ انما تحل مع الكفار الغالبین،
کہتا ہے آیا کا ظاہر یہ ہے کہ یہ تو صرف کافروں کے ساتھ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. الا ان، لیکن یہ قرآن کی ظاہر، الا ان مذهب الشافعی ان الحال بین المسلمین اذا شاکلت الحال بین المسلمین والمشرکین حلت التقیہ محاماتا علی النفس. شافعی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہی حالت جو مسلمان اور کافر کے درمیان ہوتا ہے نا، کہ کافر آپ کو جان سے مار دے گا، اگر وہ پہچان لے کہ آپ مسلمان ہیں وہ آپ کو جان سے مار دیں گے. یہی حالت مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو جائے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو قتل کر دیں گے، تو کہتے ہیں وہاں بھی آپ نے تقیہ کریں. وہی تقیہ جو کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے مسلمان کے ساتھ بھی کریں. اچھا، کہتے ہیں تقیہ حفظ جان کے لیے تو جائز ہے، کیا حفظ مال کے لیے بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ احتمال یہی ہے کہ حفظ مال کے لیے بھی جائز ہو، کیونکہ حرمت مال المسلم کا حرمت دمی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی جو مال ہے اس کی اپنی جان کی طرح اس کا حکم وہی ہے. آپ کو اپنی مال کے لیے بھی تقیہ کرنا پڑے تو یہ بھی جائز ہے، وہ کہتے ہیں. اور پھر حسن بصری سے روایت کرتے ہیں ان التقیہ جائزۃ للمؤمنین الی یوم القیامہ، تقیہ تو قیامت تک جائز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو شیعوں کو طعنہ دیتے ہیں کبھی اپنی کتابیں بھی پڑھیں، کبھی قرآن کو تو بھی پڑھو نا. یہ تو قرآن کی آیت ہے. شیعوں کی دشمنی میں، شیعوں کے تعصب میں قرآن کی آیت کا انکار کر دی. پھر ملاحظہ کریں، انہوں نے خود صحیح بخاری میں کیا نقل کیا؟ صحیح بخاری چابدار احیاء تراث العربی، ملاحظہ کریں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، حدیث نمبر 3357 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ. پھر اگلا بھی حدیث ہے یہ کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ وہی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میری بہن ہے، اس کو بادشاہ کے لیے بھیج دی. وہ 3 جھوٹ بھی ثابت ہیں یہاں پر. پھر وہ انہوں نے خود روایت کیا، ملاحظہ کریں بخاری کے حدیث نمبر 120 ہے ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ نے کہا حدیث نمبر 120 حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآعین، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے 2 برتن میں نے محفوظ کیے ہیں. سن رہے نا طارق بھائی؟ حدیث کے 2 برتن. بالکل. فاما احدهما فبثثت، ان میں سے ایک برتن میں نے نشر کر دیا. ایک برتن، ایک جو محفوظ احادیث کا ذخیرہ تھا وہ میں نے لوگوں کو پہنچا دیا. وَأَمَّا الْآخَرَ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، دوسرا جو احادیث مجھے آتی ہیں اگر میں اس کو نشر کر دوں تو یہ گلا میرا ذبح ہو جائے گا. وہ نہیں کر سکتا جی. یہ تقیہ ہے کہ نہیں؟ اور وہ کون سے احادیث تھے؟ شیعوں کی تو حکومت نہیں تھی نا. ابو ہریرہ کے زمانے میں شیعوں کی حکومت تھی. شیعوں کا ڈر تھا نہیں، خلفاء کا ڈر تھا. بھائی وہ کس حدیث کی بات کر رہا ہے کہ اگر میں ان کو ظاہر کروں تو میں قتل ہو جاؤں گا. اور بھائی عام مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو نہیں ہیں، وہ سیاسی احادیث تھے. ٹھیک ہے نا، واضح طور پر کہہ رہا. اچھا، یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری جزء اول چاپ دار المعرفہ. اسی حدیث میں صفحہ نمبر 216 حافظ ابن حجر فاما احدهما فبثثت واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، کہ اگر میں احادیث کا دوسرا ذخیرہ کھول دوں تو میں ذبح ہو جاؤں گا. کہتے ہیں کہ بلے الوعاء الذي لم يبثه حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الاحاديث التي فيه تبيين اسامي امراء السوء واحوال زمنهم. کہتے ہیں وہ حدیث کا وہ ذخیرہ جسے ابو ہریرہ نے لوگوں کو نہیں بتایا، کہہ رہا تھا میں ذبح ہو جاؤں گا. علماء نے کہا ہے کہ یہ اس میں وہ حدیث تھی جس میں امراء السوء کے اسامی تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد بتائے تھے کہ کون خلیفہ بنیں گے نا، وہ باطل خلیفہ ہوں گے، اور ان کے احوال اور ان کے زمانے کے احوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے. تو وہ بیچارہ ابو ہریرہ بتا نہیں سکتا تھا، مجبوری تھی، ذبح ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے خود ابن حجر نے لکھا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے حمل العلماء، علماء نے یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ کا مراد یہ تھا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو تقیہ کا پتہ چلا نا. ہاں جی سر بولو. لگ گیا جی، بڑا ودیا لگ گیا. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف